روایات میں ازواج مطہرات کے خصوصی پردے کا بیان۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ و تابعین میں ازواج مطہرات کا حجاب ان کا اختصاص اور امتیاز سمجھا جاتا تھا۔ عام خواتین اسے اختیار نہیں کرتی تھیں۔ ازواج مطہرات کے حجاب کے احکام آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آزاد خواتین سے نکاح کیا یا اس کی پیشکش کی، ان کے لیے حجاب اختیار کرنے کو شرط قرار دیا گیا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ ازواج مطہرات کا خصوصی حجاب آزاد خاتون کے لباس کا حصہ نہ تھا، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے سمجھا ہے کہ ازواج مطہرات کا حجاب آزاد عورتوں کا حجاب تھا۔ اس وجہ سے لونڈیوں کو حجاب کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ حوالہ حجاب المرأۃ و لباسها فی الصلاۃ، صفحہ 37۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف لونڈیوں بلکہ آزاد عورتوں کو بھی ازواج مطہرات کا خصوصی حجاب اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ لونڈیوں کو آزاد عورتوں کی طرح جلباب اوڑھنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے کی روایات کو بیان واقعہ کی مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق جناب ڈاکٹر عمار خان ناصر کے مضمون قرآن مجید میں اختلاط مرد و زن کے احکام، ماہنامہ اشراق نومبر 2024 سے مستعار لیا گیا ہے۔ روایات یہ ہیں۔ کچھ روایات حجاب کو کسی خاتون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی ایک لازمی شرط کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ کچھ روایات بیان کرتی ہیں کہ صحابہ و تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود مختلف خواتین کے ساتھ آپ کے رشتے کی نوعیت متعین کرنے کے لیے حجاب کی پابندی سے استدلال کیا۔ کچھ روایات میں بیان ہوا ہے کہ صحابہ نے بعض ایسی خواتین کے شرعی احکام طے کرنے کے لیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد رخصتی سے قبل علیحدگی اختیار کر لی تھی، اس نقطے کو بنیاد بنایا کہ ان پر حجاب کی پابندی لازم نہیں کی گئی تھی۔ پہلی قسم کی روایات حسب ذیل ہیں۔ بنو قریظہ کے واقعے کے بعد ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ روایات اس بارے میں مختلف ہیں کہ انہوں نے آپ کی پیشکش کا کیا جواب دیا، تاہم روایات اس پر متفق ہیں کہ ان کو نکاح کی پیشکش حجاب کے لازم کیے جانے کے ساتھ مشروط تھی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، وَعَرَضَ عَلَيْهَا أَن يُعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ تَتْرُكُنِي فِي مِلْكِكَ فَهُوَ أَخَفُّ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ۔ حوالہ الاصابہ جلد 8 صفحہ 146۔ ترجمہ: آپ نے انہیں آزاد کر کے نکاح کرنے کی پیشکش کی اور یہ کہ اس صورت میں ان پر حجاب کا حکم لاگو کیا جائے گا، لیکن ریحانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بس مجھے اپنی ملکیت میں رہنے دیں، یعنی نکاح نہ کریں، اس سے آپ کو بھی آسانی رہے گی اور مجھے بھی، یعنی میں حجاب کی پابندی سے آزاد رہوں گی۔ اس کے برخلاف محمد بن کعب کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ آپ کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے آپ کی زوجیت میں آ گئیں۔ روایت یہ ہے، فخیرہا رسول اللہ فاختارت الاسلام فاعتقها وتزوجها وضرب علیہ الحجاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان پر حجاب لازم کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق خود سیدہ ریحانہ اپنے متعلق یہ بیان کرتی ہیں کہ وَكَانَ يَقْسِمُ لِي كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ وَضَرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابَ۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 130۔ ترجمہ: آپ نے اپنی دوسری بیویوں کی طرح میرے لیے بھی باری کا دن مقرر کیا اور مجھ پر حجاب لازم کیا۔ اسی طرح جب غزوہ خیبر سے واپسی پر راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے چن لیا تو مسلمانوں میں چہم گوئیاں ہونے لگیں کہ آپ انہیں کس حیثیت سے اپنے پاس رکھیں گے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قالوا ان حجبها فهي احدى امهات المؤمنین وان لم يحجبها
فہیا مما ملکت یمینہ فلما ارتحل وطألها خلفہ ومد الحجاب۔ حوالہ بخاری رقم 4213۔ ترجمہ: مسلمانوں نے کہا کہ یہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں یا آپ کی باندی؟ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان پر حجاب عائد کیا تو وہ امہات المومنین میں سے ہوں گی، اور اگر ان پر حجاب عائد نہ کیا تو وہ آپ کی باندی ہوں گی۔ جب آپ کوچ کرنے لگے تو آپ نے سیدہ صفیہ کے بیٹھنے کے لیے اپنی سواری کے پیچھے جگہ بنائی اور حجاب لٹکا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ایک اور واقعہ بنو کندہ کی خاتون اسماء بنت نعمان کے حوالے سے روایت میں بیان ہوا ہے۔ ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر اسماء بنت نعمان کو، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، ان کے گھر سے لینے کے لیے گئے تو اسماء نے انہیں اپنے پاس طلب کیا، لیکن ابو اسید نے ان سے کہا ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یراہن احد من الرجال۔ قال ابو اسید وذلك بعد ان نزل الحجاب۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 114۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کوئی دوسرا مرد نہیں دیکھ سکتا۔ ابو اسید کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ دوسری نوعیت کی روایات جن سے صحابہ و تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود مختلف خواتین کے ساتھ آپ کے رشتے کی نوعیت متعین کرنے کے لیے حجاب کی پابندی سے استدلال کیا، درج ذیل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض ازواج سے متعلق صحابہ میں اس حوالے سے سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس حیثیت میں اپنے پاس رکھا تھا، تو ان کی ازدواجی حیثیت کی تعیین کے لیے بھی اکابر صحابہ نے ان کے لیے باری کا دن مقرر کیے جانے کے علاوہ حجاب لازم کیے جانے کا حوالہ دیا۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب علیہ الحجاب فکان یقسم لها کما یقسم لنسائہ۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 101۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حجاب لازم کیا اور ان کے لیے اسی طرح باری مقرر کی تھی جس طرح باقی بیویوں کے لیے کی تھی۔ اسی طرح سیدہ جویریہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے سیدنا عمر نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب علی جویریہ الحجاب وکان یقسم لها کما یقسم لنسائہ۔ حوالہ المستدرک رقم 6881۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ پر حجاب لازم کیا اور ان کے لیے دن گزارنے کی اسی طرح باری بھی مقرر کی تھی جس طرح باقی ازواج کے لیے کی تھی۔ تابعین کے آثار میں بھی حجاب کا ذکر اسی پہلو سے ملتا ہے۔ چنانچہ عہد تابعین میں ارباب سیرت میں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اختلاف ہوا کہ وہ کس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں۔ اس تناظر میں امام زہری نے کہا کانت جویریہ من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان قد ضرب علیہ الحجاب وکان یقسم لها کما یقسم لنسائہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ نے ان پر حجاب لازم کیا تھا اور دوسری ازواج کی طرح ان کے لیے بھی باری کا دن مقرر فرمایا تھا۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 94۔ عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ امام زہری نے کہا ضرب علی صفیہ و جویریہ الحجاب وقسم لہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قسم لنسائہ۔ حوالہ مصنف عبد الرزاق رقم 14149۔ ترجمہ: سیدہ صفیہ اور سیدہ جویریہ پر حجاب لازم کیا گیا اور ان دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج کی طرح باری مقرر کی۔ مقریزی نے سیدہ جویریہ کی ازدواجی حیثیت سے متعلق روایات کی تنقیح کا نتیجہ یوں بیان کیا ہے وَأَثْبَتَ الْأَقْوَالِ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا عنہا کتابتہا وأعتقها وتزوجها وضرب علیہ الحجاب وقسم لها کما یقسم لنسائہ۔ حوالہ امتاع الاسماع، جلد 6 صفحہ 85۔ ترجمہ: سب سے مستند بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مکاتبت کی رقم ادا کی اور انہیں آزاد کر دیا اور ان پر حجاب لازم کیا اور ان کے لیے اپنی باقی ازواج کی طرح باری مقرر کی۔ اسی طرح ابو سعید بن وہب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ ریحانہ کی حیثیت واضح کرتے ہوئے کہا: وَكَانَتْ مِن نِّسَائِهِ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ وَضَرَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الحجاب۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ، جلد 8 صفحہ 94۔ ترجمہ: وہ آپ کی ازواج میں سے تھیں، آپ دوسری ازواج کی طرح انہیں بھی باری کا دن دیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حجاب بھی لازم کیا تھا۔ تیسری نوعیت کی روایات وہ ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ نے بعض ایسی خواتین کے شرعی احکام طے کرنے کے لیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد رخصتی سے قبل علیحدگی اختیار کر لی تھی، اس نقطے کو بنیاد بنایا کہ ان پر حجاب کی پابندی لازم نہیں کی گئی تھی۔ امام ماوردی رحمہ اللہ کے استقصاء کے مطابق یہ حسب ذیل 8 خواتین تھیں: اسماء بنت نعمان، لیلہ بنت حتیم، عمرہ بنت یزید، عالیہ بنت زبیان، فاطمہ بنت ضحاک، قتیلہ بنت قیس، ملیکہ بنت کعب، بنو عفان کی ایک خاتون۔ حاشیہ نمبر 27۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت 50 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا خصوصی قانون بیان ہوا تھا۔ اس کی روح سے آپ فقط 3 صورتوں میں مزید نکاح کر سکتے تھے۔ نمبر 1، ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائیں۔ نمبر 2، اپنی ان چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں کی تالیف قلب کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اس طرح اپنا گھر بار اور اپنے اعزاء و اقربا سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ نمبر 3، ان خواتین کی دلداری کے لیے جو محض حصول نسبت کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہوں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہبہ کر دیں۔ حوالہ البیان، جلد 4 صفحہ 152۔ مذکورہ 8 خواتین سے آپ کے نکاح غالباً آخری صورت سے متعلق تھے۔ ماوردی کے بیان کے مطابق ان میں سے 3 یعنی عمرہ بنت یزید، عالیہ بنت زبیان اور فاطمہ بنت ضحاک کی رخصتی ہوئی اور بعد میں آپ نے ان کو طلاق دے دی، جبکہ باقی 5 سے آپ نے مختلف اسباب سے رخصتی سے قبل ہی علیحدگی اختیار فرما لی۔ حوالہ الحاوی الکبیر، جلد 9 صفحہ 28۔ عہد صحابہ میں جب ان میں سے بعض خواتین نے نکاح کرنا چاہا تو بعض صحابہ نے اس بنیاد پر اس پر اعتراض کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتیں، تاہم یہ معلوم ہونے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حجاب کی پابندی لازم نہیں کی تھی جو امہات المومنین کے لیے ایک خصوصی حکم تھا، ان کے نکاح کے فیصلے کو جائز تسلیم کر لیا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسماء بنت نعمان رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، لیکن رخصتی سے قبل علیحدگی ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد اسماء نے مہاجر بن ابی امیہ سے نکاح کر لیا تو سیدنا عمر نے اس پر انہیں سزا دینا چاہی، کیونکہ امہات المومنین کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا ممنوع تھا۔ اس پر اسماء بنت نعمان نے یہ دلیل پیش کی: واللہ ما ضرب علی الحجاب ولا سمیت بام المؤمنین، بخدا نہ تو مجھ پر حجاب کا حکم نافذ کیا گیا اور نہ مجھے ام المومنین قرار دیا گیا۔ حوالہ المستدرک رقم 6917۔ اسماء نے کہا کہ اتق اللہ یا عمر ان کنت من امہات المؤمنین فاضرب علی الحجاب واعطنی ما اعطیتہن۔ اے عمر، اللہ سے ڈرو، اگر میں امہات المومنین میں سے ہوں تو مجھ پر حجاب بھی لازم کرو
اور بیت المال سے جو وظیفہ ان کو دیتے ہو مجھے بھی دو۔ مراد یہ تھی کہ چونکہ رخصتی سے قبل ہی علیحدگی ہو گئی تھی، اس لیے ان پر امہات المومنین کے مخصوص شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اسی طرح قتیلہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل آخری دنوں میں ہوا، لیکن رخصتی سے قبل آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے گھر سمیت جلا دوں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما ہی من امہات المؤمنین ولا دخل بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ضرب علیہ الحجاب۔ حوالہ المستدرک رقم 6918۔ ترجمہ: وہ امہات المومنین میں سے نہیں ہیں، نہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کی اور نہ ان پر حجاب عائد کیا۔ شعبی کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ انہا لیست من نسائہ انہا لم یخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یحجبہا وقد برأہا منہ بالردہ التی ارتدت مع قومہا فاطمأن ابو بکر وسکن۔ حوالہ تفسیر الطبری جلد 22 صفحہ 14۔ ترجمہ: اے خلیفہ رسول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شمار نہیں ہوتیں۔ آپ نے نہ تو ان کو علیحدگی کا اختیار دیا آیت تخییر کی روح سے، اور نہ ان پر حجاب کو لازم کیا۔ پھر اپنی قوم کے ساتھ مرتد ہو جانے کی وجہ سے بھی اللہ نے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ختم کر دیا ہے، اس لیے اس پر امہات المومنین کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس پر ابو بکر مطمئن ہو گئے اور ان کا غصہ فرو ہو گیا۔ سنن ابو داؤد کے شارح شہاب الدین ابن ارسلان المقدسی وفات 844 ہجری ان واقعات کی روشنی میں فقہی حکم کی وضاحت یوں کرتے ہیں: وَعْلَمْ أَنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا الْحِجَابَ لا يكون لها حكم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم النكاح على الغير، كما روي أنه تزوج بهذه المهاجر بن أبي أمية فأراد عمر معاقبتها فقالت ما ضرب علي الحجاب ولا سميت أم المؤمنين فكف عنها۔ حوالہ شرح سنن ابو داود جلد 8 صفحہ 71۔ ترجمہ: جان لو کہ جن خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری نہیں کی اور نہ ان پر حجاب لازم کیا، ان کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نہیں ہے جس پر کسی دوسرے مرد سے نکاح حرام ہو۔ چنانچہ روایت ہے کہ اس خاتون کے ساتھ مہاجر بن ابی امیہ نے نکاح کیا اور سیدنا عمر نے اس کو سزا دینا چاہی تو خاتون نے کہا کہ نہ مجھ پر حجاب لازم کیا گیا اور نہ مجھے ام المومنین قرار دیا گیا۔ اس پر سیدنا عمر اس کو سزا دینے سے رک گئے۔ مذکورہ تمام شواہد بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ و تابعین میں حجاب کی امتیازی و خصوصی حیثیت اہل علم پر بالکل واضح تھی، اور امہات المومنین کے علاوہ عام مسلمان خواتین کے ساتھ اس پابندی کے غیر متعلق ہونے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں پایا جاتا تھا۔